بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلیٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر و امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NH56 محمد نبی عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی اور پنڈی کا ایک شبہ باز صرف عوام کو بیوقوف بناتا رہا، عوام نے اس کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سابق چیئرمین یونین کونسل نمبر 17 حامد عباسی کی جانب سے دیے گئے ناشتہ کی تقریب اور ان کے مرکزی افسر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ PP17 سے MPA کے امیدوار راجہ حنیف ایڈوکیٹ حامد عباسی، حماس عباسی، راجہ ضمیر ایڈوکیٹ مطلوب عباسی، کامل عباسی، ندیم عباسی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا کہ نون لیگ نے کارڈیالوجی، یورالوجی سینٹر، میٹرو بس سروس جیسے میگا پروجیکٹس اپنے مقررہ مدت پورے کیے۔ ہم کارکردگی کی بنا پر الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ PTI کے امیدواروں کو 9 مئی کے واقعات کی سزا مل رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ حنیف ایڈوکیٹ نے کہا کہ راولپنڈی ہمیشہ سے نون لیگ کا عقل رہا ہے، عوام ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سابق چیئرمین UC17 اور ضلعی انفارمیشن سیکرٹری احمد عباسی نے کہا کہ نون لیگ راولپنڈی سے تاریخی کامیابی حاصل کرے گی۔ حنیف عباسی نے جتنے ترقیاتی کام راولپنڈی میں کروائے اتنے کسی شہر میں مکمل نہیں ہوئے۔ میرا مرکزی دفتر حلقہ کے عوام کے لیے کھلا ہے۔ آج ہم نے الیکشن مہم کے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ 8 فروری کو تاریخی فتح کے بعد حکومت بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کریں گے۔ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمن نے کہا ہے کہ چونکہ شمس و قمر دونوں رب رحمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں اور ہمیں اس نظام میں چلنا ہے، لہٰذا نئے عیسوی سال کے آغاز پر ہم خلوص نیت سے ارادہ اور کوشش کریں کہ ہماری ذات کسی صورت بھی بد اخلاقی، منافقت، ریاکاری، مخاصمت و کینہ پروری اور دوسروں کی عزت پامال کرنے کا باعث نہ بنے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ہفتہ بعد درس حدیث سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس محفل کے اختتام پر پیر محمد نقیب الرحمن نے آنے والے نئے شمسی سال کے حوالے سے دعا فرماتے ہوئے رب کریم کے حضور عرض کیا کہ اے ہمارے کریم رب، اس سال ہمیں امت مسلمہ و وطن عزیز کو سلامتی، خوشحالی، ترقی، مسلمانوں کو آپس میں باہم اتفاق عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، افواج پاکستان کو سربلندی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و بربریت سے نجات اور آبادکاری نصیب فرما، آمین۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایک کرپٹ اور بدعنوان اور نائل شخص کی تاجپوشی کرنے اور اسے وزیر اعظم بنانے کے لیے تمام قوانین کا جنازہ نکالا گیا ہے اور مجھ جیسا شخص جو 16 مرتبہ وزیر رہا ہوں مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوں اور کرایہ ادا نہیں کیا۔ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز ادا کی ہے، خانہ کعبہ کی قسم ہے میں مری کے ہاؤس میں نہیں گیا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کو عقل ہی نہیں کہ چوری کے لیے بھی عقل چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 27 اگست کو میں لاہور میں وزیر اعلیٰ پرویز لائی و مورس کے ہمراہ ڈوگ دلال کے کالج کے لیے فنڈز دینے کی میٹنگ میں شریک تھا۔ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکے، صرف مری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی بات کی ہے۔ مجھے RO نے کوئی تحریری طور پر جواب نہیں دیا۔ میں نااہل ہوں، میں نے TV پر سنا ہے، میرے پاس ثبوت ہیں کہ میں نے ان تاریخوں کو 2 ٹیلی ویژن پر انٹرویوز دیے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جہاں سے نکلے وہیں بڑھ گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لال حویلی کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ PTI کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق بھی تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں نے 40 دن چلا کاٹا ہے اور مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا اور میں نے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سمیت دیگر الیکشن لڑنے والوں کو معاف کر دیا جائے اور انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے۔ ملک میں پہلے ہی بہت ہی ابتر صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وہ آج یعنی پیر کے روز ہائی کورٹ جائیں گے اور ریٹرننگ افسر کے اس فیصلے کے خلاف ریٹ دائر کریں گے اور ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا اور میں اور شیخ راشد شفیق دونوں حلقوں سے بھاری اکثریت سے جیتیں گے کیونکہ راولپنڈی کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ بلا شبہ جد و جہد امیدوں کو بھر لاتی ہے۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بلاتے ہوئے نئے بلبلے سے آگے بڑھیں۔
نا امیدی اور مایوسیوں کے بھنور سے باہر نکلیں گے تو یقیناً کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنے حالات بدلنے کے لیے خود بڑھنا ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ترقی پسند فلاحی تنظیم کے صدر محمد عامر صدیقی نے سال عیسوی کے آغاز کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دن، مہینے اور سال تو بدل رہے ہیں مگر قوم کے حالات نہیں بدل رہے، بلکہ دن بدن مشکلات ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ قوم کو اپنے روشن مستقبل کے لیے بہتر سوچنا ہوگا، نعروں دعووں سے مرعوب ہونے کے بجائے آمدہ الیکشن میں کارکردگی کو معیار بنانا ہوگا۔ عامر صدیقی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اندھیروں کی نظر کرنے والوں کا احتساب کیا جائے۔ مہنگائی، بےروزگاری، صحت اور تعلیم جیسے مسائل میں گھرے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عوام مہنگائی کے چکے میں پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ قوم بجلی، گیس، پٹرولیم، مصنوعات اور سیاہ خوردنی کی بڑھتی قیمتوں کے آگے بے بس ہیں اور ہر ایک ہی اپنے مستقبل سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کہ اللہ کریم قوم 2023 کا ختام اور 2024 کے اقتدار پر بہتری کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم پاکستانی قوم کے لیے بہتری کی راہیں کھول دے، ہمیں عوام دوست و اطمینان عطا فرمائے، آمین۔